بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل سوالات کا اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے، اور جس ترتیب سے سوالات آتے ہیں اسی ترتیب سے ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ۔ ایک سوال جو بالکل کرنٹ ایشو بھی ہے، وہ جناب عمران خان صاحب کی حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری کا ہے، اور مسلسل لوگ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا وہ کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ بآسانی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کی تعویل اور توجیہ کی جا سکتی ہے۔ مثلا ننگے پاؤں ان کا مزار پہ حاضری دینا اگرچہ ہے یہ بھی قابل اعتراض، لیکن یہ کہہ کے صرف نظر کیا جا سکتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے، اس کی تعظیم کے لیے ننگے پاؤں چل کے جانا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ عیدگاہ کی طرف پیدل جاتے تھے اور پاؤں سے جوتے اتار دیتے تھے اس جگہ کی شرف اور عظمت کے لیے۔ اس پہ ایک تفصیل سے بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، لیکن محل اعتراض یہ بات ہے جو انشاءاللہ بھی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اس پہ اعتراض کیوں۔ اسی طرح انہوں نے قبر پہ پھول رکھے اور چادر چڑھائی، اس کا بھی کسی حد تک جواز کہیں سے لایا جا سکتا ہے کہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو متاخرین میں حنفیہ کے امام ہیں، انہوں نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے کہ قبر پہ اس لیے چادر چڑھائی جائے یا رکھی جائے کہ لوگوں نے اللہ کے احترام میں کمی آ گئی ہے، اور لوگ اللہ کے اچھے بندوں کا احترام اور ان کی قبروں کو عام قبروں کے برابر سمجھ کے کوئی تعظیم نہیں دیتے، تو اس لیے اس پر نمایاں اور واضح کرنے کے لیے چادر کو چڑھا دیا جائے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب اور بہت ہی خدا کے دوست تھے، ان کی قبر ہے۔ اس کی بھی تعویل اور توجیہ کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے قبر پہ پھول رکھے کہ پھول اور گھاس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس سے میت کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو فقہا نے کئی جگہ پر لکھی بھی ہیں۔ اس کے جواز اور عدم جواز میں اصل جو چیز باقی رہ جاتی ہے کہ اگر ہم ان سب چیزوں کو اگر بالفرض جائز بھی قرار دے دیں تو بھی کیا ان کے لیے یہ کرنا مناسب ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہر فعل جو جائز ہے کیا وہ ہر ایک آدمی کے لیے کرنا ٹھیک بن جاتا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی مل جائے گا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سوت کا کپڑا پہن لیں، کاٹن کا، تو تمام جسم پر دھپڑ پڑ جاتے ہیں، تمام جسم پہ سرخ نشانات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کھجلی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ریشم پہننے کی اجازت دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ریشم پہننے کی مردوں کو اجازت دی جن کو سکن کا کوئی پرابلم۔ زمانہ حج میں یہ احرام باندھ کے ریشم کا مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آپ سوانے اور اس میں دیکھ لیں ان کے فقہی فیصلے جو ہیں کہ انہوں نے غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا یا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو، بہرحال انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ریشمی چادریں کیوں اوڑے ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت لی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور گویا اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو تم نے اجازت لی تھی تو کس کس کو بتاتے پھروگے؟ اب تمہارا مقام مسلم سوسائٹی میں، مسلمانوں کے معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر عمل کریں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پہ نکیر فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے ایک درجہ کراہت کا اظہار فرمایا کہ اگرچہ یہ جائز بھی ہو،
لیکن آپ جیسے لوگ مرد جب ریشمی چادریں استعمال کریں گے تو کس کس کو جا کے سمجھاتے پھرو گے کہ تم نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تمہیں سکن پرابلم. اس لیے جتنے بھی کام یہ اب تک گنے گئے ہیں اگر وہ جائز بھی قرار دیے جائیں تو کیا ان لوگوں کے لیے جائز ہیں جن کے پیچھے عوام چلتی ہے اور لوگ بسا اوقات ان کے فعل کو دین بھی سمجھنے لگتے ہیں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے سارے سیاستدان یہ جتنے بھی ہیں اور ہمارے بڑے بڑے عہدوں کے افسر جب یہ 20ویں 21ویں گریڈ سے اوپر جاتے ہیں تو انہیں دین کی اتنی بھی قدر اور حیا نہیں رہتی جتنی اس سے پہلے تھی. انہیں کوئی شرم اور حیا نہیں آتی ایسے کام کرتے ہوئے جو دین کے اصلاً خلاف ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ان کے ذہن میں اقتدار کا نشہ چھا جاتا ہے کہ بس اقتدار کسی طرح انہیں ملنا چاہیے، غلبہ اور قوت ملنی چاہیے، اور شریعت پر عمل کو استعمال کرتے ہیں در حقیقت اپنے طرف و تعلی اور اپنے نفس کی امارگی کے تحت اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے. پھر شریعت اصل نہیں رہ جاتی، پھر اصل یہ رہ جاتی ہے کہ کسی طرح مذہب کے ذریعے بھی ہم اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ ثابت کریں اور مذہب کو اپنے ان مذموم مقاصد کے لیے استعمال کریں. اور دوسرا مرض جو اب لیڈرز اور ان سیاستدانوں سے تو کیا لینا، حتیٰ کہ علماء تک میں آ گیا ہے، وہ یہ کہ مسائل کو محض اپنی عقل سے بتاتے ہیں. کوئی کتاب و سنت میں ان کے پاس دلیل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جو عقل میں آیا سو کہہ دیا، جو دوسرے کے حالات سن کے جی میں آیا کہہ دیا. ان کی عقلیں اس درجے تک سلامتی حاصل کر چکی ہیں کہ کتاب و سنت چاہے اس کے خلاف بھی کہے پھر بھی ان کی عقل میں چونکہ آتا ہے لہٰذا کریں گے. غلط بات ہے. ہر آدمی کی عقل کیا یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ کسی بھی آدمی کی عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ چیز کتاب اور سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واحد اور تنہا یہ آدمی تھے جن کی ہر بات قبول کی جائے گی، پرکھی نہیں جائے گی. اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے سند پرکھی جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جملہ ثابت ہو جائے ہمیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم اس پہ بحث مباحثہ کریں کہ یہ کیسا ہے اور کیسے. جب انہوں نے کہا تو سچ کا ہے. ان کے بعد بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر عقل سے بات کرے گا تو ایسی عقل کو لے جا کر کتاب و سنت پہ پرکھیں گے. اور تیسری چیز یہ دو اصولوں کے بعد جو اس میں قابل اعتراض ہے وہ قبر کو بوسہ دینا ہے، وہ زمین پر ماتھا ٹیکنا ہے، زمین کو چومنا ہے، یا زمین کو نہیں بھی چوما تو ماتھا ٹیکنا ہے. یہ کس کے ہاں جائز ہے؟ سارے مکاتب فکر کے علماء نے اس سے برات کا اظہار کیا. اہل حدیث حضرات کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیوبندی حضرات بھی اور بریلوی حضرات بھی انہوں نے صاف انکار کیا. انہوں نے کہا یہ شریعت نہیں ہے. اولیاء اللہ کی قبر کو تعظیم سے چومنا، اولیاء اللہ کی قبریں جس کمرے میں ہیں اس کی چوکھٹ کو تعظیم سے چومنا، اس کو کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا. یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. فتوے کی بات کر رہے ہیں کہ اولیاء کرام کی قبریں اور کوئی بھی ہو ان قبروں کی چوکھٹ کو چومنا، ان کمروں کی چوکھٹ کو چومنا یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. کوئی بھی سے جائز قرار نہیں دیتا. اس لیے جتنے بھی فتوے ہیں ان سب کی انتہا اور اصل حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک بھی بات جا پہنچتی ہے. آپ ساری قبروں کو ان چیز تعظیم کو چھوڑ دیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو لوگ چومتے تھے کہ نہیں چومتے تھے؟ وہاں مسئلہ کیا تھا؟ حدیث میں آیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ غیر معمولی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے بالکل قریب ہو گیا اور چومنے لگا یا چوما اس نے. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اس پہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ ما کننا نعرف، ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ نہیں کرتے تھے.
اور انس رضی اللہ عنہ نے اس پہ نکیر فرمائی کہ مت ایسے کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومنے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر کسی آدمی کی وہاں تک رسائی ہو جائے تو قبر مبارک کو بھی چومے گا یا نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا اس سے۔ یہ صحابی کا قول ہے اور صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پہ ہمارے یہاں فتویٰ دیا جاتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو چومنے کے بارے میں فقہا منع لکھتے ہیں، اور تو کسی اور کی بات ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی تقبیل کی جائے، چوما جائے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جس منبر پر بیٹھتے تھے کیا اسے چوما جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے ایسے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نشست پہ ہاتھ رکھتے تھے برکت حاصل کرنے کو، لیکن چومنا ان سے بھی زیادہ ثابت نہیں۔ اس لیے ان ساری روایات کے بعد فقہا جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی نہ چوما جائے۔ یہ تفصیلات وفاء الوفا میں دیکھی جا سکتی ہیں، ابن حجر حیتمی جو آخری زمان کے ان کے یہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ البتہ کسی آدمی پر حال کا غلبہ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے۔ جن پہ حال کا غلبہ ہوتا ہے ان کی حالت ہی اور ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی دیوانگی چھائی ہوئی ہوتی ہے، محبت میں سرشار ہوتے ہیں۔ اس آدمی سے ایسی کوئی بات ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ معذور ہے۔ مثلاً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر لیٹ گئے، چمٹ کے۔ مروان نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کوئی عام قبر نہیں ہے، میں کس کی خدمت میں حاضر ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو ایک جذبہ، ایک حالت کسی پہ طاری ہو گئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور جان بوجھ کے باقائمی ہوش و حواس بغیر کسی وجہ کے اولیاء اللہ کی قبروں کو چومنا یا ان کے سامنے جو دہلیز اور چوکھٹ بنی ہوئی ہے اس کو چومنا، یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ بعض حضرات نے کفایت المفتی اور فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیا۔ ہمارے ہاں فتاوی عالمگیری کے جتنے نسخے تھے وہ دیکھے گئے، اس میں نہیں پایا گیا۔ اسی طرح کفایت المفتی کے جو 2 نسخے چھپے ہیں، ایک تخریج کے ساتھ اور ایک بغیر تخریج کے، اس میں بھی یہ نہیں ہے، مل نہیں سکی وہ عبارت۔ اور اگر وہ مل بھی جائے تو بھی یہ جو فتویٰ تحریر کیا گیا اس میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بغرض تعظیم جھکنے کو ممنوع قرار دیا ہے، منع کیا ہے بغرض تعظیم جھکنے کو۔ اور یہی ہمارے بھی کہنے کا مقصد ہے کہ تعظیم صاحب قبر کی، اس کے لیے جھکا جائے یہ بھی اجازت نہیں ہے، اور زمین کو چوما جائے یا ان کی قبر کو چوما جائے یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب گناہ کی باتیں ہیں اور ان گناہ کی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور آخر پہ پھر وہی بات کہ لوگوں نے اللہ کے دین کو اپنی عقل اور جذبات کے تابع بنا دیا ہے۔ پڑھتے نہیں ہیں نا، کتابیں نہیں دیکھتے۔ کہنے کو جو بڑے بڑے علماء اور مفتی کہلاتے ہیں یہ بھی کتابیں نہیں دیکھتے، اور اردو کے فتاوی سے بھی بھلا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ جو اصل کتب ہیں فتاوی کی ان کی طرف مراجعت کیوں نہیں ہوتی؟ محنت کرنی پڑتی ہے نا، اور پتا ماری کی محنت ہے فتویٰ دینا اور فتویٰ لکھنا۔ تو اصل کتابوں تک رسائی اور پہنچنا کہ اصل اصول میں کیا لکھا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے جو اجازت دی اس پر بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اعتراض ہے۔ شیخ نے کہا مجھے تعجب ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو چومنے کی اجازت کیسے دے دی۔ اس پہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کلام فرمایا ہے، بخاری کی شرح میں سے دیکھ لینا چاہیے، لیکن یہ افعال جائز نہیں ہیں، توبہ کرنی چاہیے۔